السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے شاہزیب خان ہیں لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں کہ سینٹ ہال میں خفیہ کیمرے برآمد ہوئے، اپوزیشن کہتی ہے ہم نے نہیں لگائے، حکومت کہتی ہے ہم نے بھی نہیں لگائے، تو آخر کیمرے لگائے کس نے؟ شاہزیب صاحب، حکومت بھی ظاہر ہے سیاستدانوں کی ہے، اپوزیشن میں بھی سیاستدان ہی ہیں، اور جھوٹ، ڈھٹائی، بے شرمی ہمارے بیشتر سیاستدانوں کی فیوریٹ ترین چیز ہے۔ جھوٹ ان کی آکسیجن، جھوٹ ان کی خوراک، جھوٹ ان کا لباس، اور جھوٹ ہی ان کا پیشہ ہے۔ ظاہر ہے وہ خفیہ کیمرے خود تو چل کے آئے نہیں ہوں گے، اور ہمیں اس چیز میں کیوں دلچسپی لینی چاہیے کہ یہ حکومت کا کام ہے یا اپوزیشن کا، یہ حرکت کس نے کی ہے؟ اصل بات یہ ہے، اس کو ذرا میکرو لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جس کسی نے بھی کیا ہے سیاستدان نے کیا ہے، اور جو کچھ یہ اس ملک کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ میرے پاس ایک چپڑکناتن سی خاتون نے کہا تھا، میں نے یہ منگوا کے رکھا ہوا ہے، موازنہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کی حکومتوں کا، پرویز مشرف صاحب، جنید روشن تنولی صاحب کی ہے۔ یہ ایک ریسرچ بریف ہے، Comparison of Economic Growth Under Democracy and Dictatorship۔ اچھا، ایوب خان صاحب کا دور دیکھ لیں، ان کا، پرویز مشرف صاحب کا۔ باقی اس ملک کو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، شاید میرا ہی دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ میں اس ڈیموکریسی، ان سیاستدانوں، یہ ایکسچینج کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کہتی ہے وہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈاکو اور چور ہیں۔ اچھا، یہی کھیل کبھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان چلتا تھا، وہ کہتا تھا یہ، اور وہ بی کہا کرتی تھی کہ یہ چور ہیں۔ تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ دونوں سچے ہیں، میں آج بھی یہی سمجھتا ہوں کہ دونوں سچے ہیں۔ سو ہمیں ان جزیات میں جائے بغیر یہ سوچنا چاہیے کون ہے کون بیسکلی، حکومت نے کیا ہو یا اپوزیشن نے کیا ہو، کیا سیاستدانوں نے ہے۔ تو باقی جو کچھ وہ کر چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس طرح کے سوالوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، ان سے نکل آنا چاہیے۔ ہمیں حقیقی بنیادی سوالوں پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا اس نظام کے ہوتے ہوئے عوام کے مقدر میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، عوام کے حالات میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ کیمرے اس نے لگائے یا اس نے لگائے، تو دونوں کون ہیں؟ پولیٹیشین ہے، یہ پولیٹیشین نے لگا ہے۔ لیٹس پٹ اٹ دس وے۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، مجھے اس سے کیا مطلب، ڈاکو کی ذات کیا ہے، برادری کیا ہے، رنگ کیسا ہے، قد کیسا ہے۔ جس کے گھر ڈاکہ پڑا ہے یا جس کو رازن نے لوٹا ہے، اس کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کا کس برادری سے کیا تعلق تھا؟ سو دیٹ از ناٹ دا کوشچن۔ بنیادی سوال جس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، اور اس ملک میں زبان زد عام ہونا چاہیے کہ کیا یہ جو سسٹم ہے جس کے بارے میں سر عام لکھا جا رہا، بولا جا رہا، کہا جا رہا ہے کہ مثلاً جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کے بارے میں ایک میگزین میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں، اس کے ٹائٹل پہ تھا کہ اٹ پروٹیکٹس دا رچ اینڈ پنشز دا پور۔ غریب کی زندگی برباد کر دیتا ہے وہ،
اور امیر آدمی کو تحفظ دیتا ہے. اتنی سی کہانی ہے. سو اصل سوالوں کی طرف فوکس کریں. میرے لیے اس میں کوئی انٹرسٹ کی بات نہیں ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے. میرا خیال ہے دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا 2 سالوں سے میں عمران خان کی باتیں سن رہے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کے پاس کرپشن کا پیسہ ہے. مانتے بھی ہیں, لیکن یہ کرپشن کا پیسہ کہاں ہے؟ تو عمران حکومت میں بھی ہیں, سارے وسائل بھی ان کے پاس ہیں, پھر یہ کرپشن کا پیسہ باہر نکلوانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں بھائی, یہ وزیر اعظم کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جسے میں کہتا ہوں عوام دشمن آدم خور نظام, اور کتنے سالوں سے میں لکھ رہا ہوں کہ اس نظام کو تیزاب سے غسل دو. اس ملک کے مسائل کا حل ہے کہ 3 شفٹوں میں جو ہے جلاد کام کریں. یہ ساری باتیں سمبولک ہیں. یہ نظام ایسا ہے, بہت مشکل ہے یہ. اور پھر وائٹ کالر کرائم کا تو جب تک کالر نہ الٹو, کالر الٹنے کے لیے پورا بندہ الٹنا پڑتا ہے. تو یہ نظام جو ہے یہ انہی لوگوں نے, اسی قسم کے لوگوں نے وضع کیا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. انہوں نے اپنے لیے اس میں سارے بندوبست رکھے ہوئے ہیں. اور یہ نظام ایک ایسے جال کی مانند ہے جو مچھلیاں تو پکڑ سکتا ہے مگر مچھ اس جال میں آ ہی نہیں سکتا. تو حکومت کے آنے سے پہلے بھی عمران بڑی دیر سے یہ بات کرتے رہے, تو تب ان کو اندازہ نہیں ہوگا حکومت میں آ کے. اب وہ ظاہر ہے وہ سٹانس تو تبدیل نہیں ہو سکتا, اور وہ دل سے وہ بندہ یہ چاہتا بھی ہے. مجھے ذاتی طور پہ اس پہ قطعاً کوئی شک نہیں, لیکن میں نے پھر وہی بات کی, اس نظام کے ہوتے ہوئے او بھائی ایسے تو بچہ آپ کو پپی نہیں دیتا ہے جیسے آپ کو سٹے مل جاتا ہے. آپ کا بچہ اتنے آرام سکون سے تو آپ کو ایک عدد بوسہ نہیں دیتا جتنے آرام سے بڑے سے بڑے کرمنل کو یہاں سٹے مل جاتا ہے. وہ تاریخوں پہ تاریخیں پڑھ رہی ہیں, فلانا ہو رہا ہے, ٹمکانا ہو. کون سے پہلے یہ الزامات سے نہیں نکلے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے تو نہیں. وہ سعودی عربیہ والا سسٹم جو انہوں نے, جو وہاں کے ولی عہد ہیں MBS محمد بن سلمان, اور وہ جو وہاں کا ہوٹل وغیرہ ہے, تو وہ اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ ہو, کوئی شارٹ کٹ مارو, پھر دیکھو کیا کچھ اگلتے ہیں یہ اس نظام کے ہوتے ہوئے. میری آپ کی خواہش ہو, پرائم منسٹر کی ہو, پوری کیبنٹ کی ہو, کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا. یہ ڈرائی کلین ہو کے 0 میٹر ہو کے نکل آئیں گے. اب تک کی کہانی تو یہی ہے.